تیل عراق کا، مگر اس کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز امریکہ کے کنٹرول میں۔ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد نہ صرف لبنان میں حزب اللہ متحرک ہو گئی تھی، بلکہ ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاز نے خود عراق سمیت خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد امریکہ نے عراقی حکومت پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو کنٹرول کرنے اور غیر مسلح کرنے کے لیے کئی طرح سے دباؤ ڈالا، جن میں سے ایک غیر معمولی اقدام یہ تھا کہ امریکی حکومت نے عراق کو عراق کے ہی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی فراہمی بند کر دی اور اپریل میں 50 کروڑ ڈالرز امریکہ سے عراق کیش لے جانے والے معمول کے کارگو جہاز کو روک دیا۔ امریکہ کا یہ اقدام عراق کی کیش بیسڈ اکانومی کے لیے ایک دھچکا قرار دیا جا رہا تھا، تاہم آج یہ خبر سامنے آئی کہ عراق میں نئی حکومت کے قیام اور ملیشیاز کے خلاف کچھ اقدامات کے بعد امریکہ نے عراق کو اسی کے تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی کیش کی صورت میں فراہمی بحال کر دی۔ مگر سوال یہ ہے کہ جب تیل عراق کا ہے، اسے نکالتا بھی عراق ہے، فروخت بھی عراق کرتا ہے، تو پھر اس تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والا پیسہ عراق کے بجائے امریکہ کے پاس کیوں جا رہا ہے، جسے امریکہ عراق کے خلاف ایک پریشر ٹول کے طور پر استعمال کر رہا ہے؟ یہ انتظام 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے بعد امریکی حکومت کی جانب سے شروع کیا گیا تھا تاکہ عراقی حکومت امریکہ کے کنٹرول میں رہے، چاہے عراق کسی بھی ملک کو تیل فروخت کرے، لیکن اس کی رقم براہ راست عراق کو نہیں ملے گی، بلکہ یہ رقم پہلے امریکی فیڈرل ریزرو بینک میں جائے گی، جہاں امریکہ اس کا انتظام سنبھالے گا اور اپنی مرضی سے عراق کو کیش کی صورت میں ٹرانسفر کرے گا اور قسطوں میں ٹرانسفر کرے گا۔ 2003 سے اربوں ڈالرز میں سے سالانہ 13 ارب ڈالرز تک عراق کو دیے جانے لگے تھے، اور الجزیرہ کے مطابق 2004 سے 2007 کے درمیان تو اس رقم کی عراق کو فراہمی کے حوالے سے بہت بے ضابطگیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ عراق کی تیل کی فروخت سے آنے والی آمدنی نیو یارک کے فیڈرل ریزرو بینک میں یو ایس ڈیولپمنٹ فنڈ فار عراق کے اکاؤنٹ میں رکھی جاتی ہے، اور عراقی حکومت کو اپنی ہی رقم حاصل کرنے کے لیے امریکہ کے اینٹی منی لانڈرنگ قوانین اور پابندیوں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور امریکہ عراق سے اپنے تعلقات اور عراق کے دیگر ممالک سے تعلقات پر اثر انداز ہونے کے لیے اس لیوریج کو بارگیننگ چپ کے طور پر بار بار استعمال کرتا رہا ہے۔ جبکہ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 2015 میں امریکہ نے عراق کو ڈالرز کی یہ منتقلی کچھ عرصے کے لیے روک بھی دی تھی اور یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ یہ ڈالرز داعش تک پہنچ رہے ہیں۔ امریکہ نے حالیہ جنگ کے دوران اپریل میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو کنٹرول کرنے اور متوقع وزیر اعظم علی الزیدی پر دباؤ بڑھانے کے لیے یہی طریقہ اختیار کیا تھا اور عراقی تیل سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی عراق کو فراہمی روک دی تھی۔ تاہم اپریل میں ہی علی الزیدی نے عراق کے نئے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھا لیا اور انہوں نے عراقی ملیشیاز کو غیر مسلح کرنے اور حکومتی کنٹرول میں لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے، اور اب امریکہ نے بھی عراقی تیل سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی فراہمی دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اس حوالے سے امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے اپریل میں عراق کی کیش بیسڈ اکانومی کے لیے ڈالرز کی فراہمی روک دی تھی اور تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والی عراق کی اپنی رقم کی فراہمی بھی بند کر دی تھی۔ تاہم عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے 2 مشیروں کے مطابق امریکہ نے عراق کو امریکی ڈالرز کی فضائی ترسیل جزوی طور پر دوبارہ شروع کر دی ہے۔ اپریل میں امریکی حکومت نے یہ اقدامات ایسے وقت میں اٹھائے تھے کہ جب عراق نئے وزیر اعظم کے انتخاب کے عمل سے گزر رہا تھا اور امریکہ ان امیدواروں کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا جنہیں ایران کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا۔ امریکہ یہ بھی مطالبہ کر رہا تھا کہ عراقی حکومت ایران کی حمایت یافتہ ان مختلف ملیشیاز کو کنٹرول میں لائے جو زیادہ تر حکومتی کنٹرول سے باہر کام کرتی ہیں اور امریکی اہداف پر حملے کرتی رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ترجمان نے کہا ہے کہ عراق کو ڈالرز کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی ہے اور مسئلہ حل ہو گیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم کے مشیر خزانہ نے بھی ڈالرز کی ترسیل کی بحالی کی تصدیق کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق عراقی وزیر اعظم علی الزیدی ایک نئے سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے اپریل میں اس وقت عہدہ سنبھالا کہ جب امریکہ نے عراق کو ڈالرز کی ترسیل بند کر دی تھی۔ ساتھ ہی امریکی حکومت نے ان کے بطور وزیر اعظم انتخاب کی بھی مخالفت نہیں کی تھی۔ عہدہ سنبھالتے ہی علی الزیدی نے عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے حوالے سے اقدامات شروع کر دیے۔ ان کے ابتدائی اقدامات میں سے ایک ان کا یہ حکم تھا کہ عراق کی تمام ملیشیاز براہ راست ریاستی کنٹرول میں آ جائیں۔ رپورٹ کے مطابق عراق ایک طویل عرصے سے اپنے 2 بڑے اتحادیوں یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان کشمکش میں پھنسا ہوا ہے، اور اسی لیے بعض دفعہ عراق امریکہ اور ایران کے درمیان پراکسی وار کا میدان بھی بن جاتا ہے، جبکہ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کو حکومت کے زیادہ سخت کنٹرول میں لانے کی سابقہ کوششیں بھی ناکام رہی ہیں، اور عراق میں ایران کی حمایت یافتہ کچھ طاقتور ترین ملیشیاز نے وزیر اعظم علی الزیدی کی حالیہ کوششوں کو بھی پہلے ہی مسترد کر دیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم ملیشیا کتائب
حزب اللہ ہے، جس نے حالیہ جنگ میں عراق میں امریکی اہداف پر حملے کیے تھے، اور یہی تنظیم کئی ہائی پروفائل کڈنیپنگز کی ذمہ داری بھی قبول کر چکی ہے، جن میں اس سال بغداد میں امریکی صحافی کا اغوا بھی شامل ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت کی جانب سے عراق کو ڈالرز کی ترسیل کی بحالی ایسے وقت میں بھی ہوئی ہے کہ جب وزیر اعظم علی الزیدی نے کرپشن کے خلاف مہم شروع کی ہے۔ عراق کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق پارلیمنٹ کے اراکین سمیت موجودہ اور سابق درجنوں عہدیداروں کو کرپشن کے الزامات میں گرفتار کیا گیا ہے۔ صرف اتوار کو عراقی حکام نے کرپشن کے الزامات پر 47 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے علاوہ عرب نیوز کی خبر کے مطابق عراقی حکومت نے ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاز کو غیر مسلح ہونے اور حکومتی کنٹرول میں آنے کے لیے 3 مہینے کی ڈیڈ لائن بھی مقرر کر دی ہے۔ واضح رہے کہ عراق میں کئی مہینوں کے سیاسی بحران اور امریکہ اور ایران کے اثر و رسوخ کے حوالے سے بڑھتے ہوئے دباؤ کے دوران ایک نازک صورتحال میں وزیر اعظم علی الزیدی کی حکومت قائم ہوئی تھی۔ عراق میں نومبر 2025 میں ہونے والے عام انتخابات میں شیعہ کوارڈینیشن فریم ورک نامی اتحاد نے اکثریت حاصل کی تھی، جن میں ایران کی حمایت یافتہ ملیشیاز سے وابستہ سیاسی افراد بھی شامل ہیں۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق خود وزیر اعظم علی الزیدی ماضی میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے ساتھ تعاون کے حوالے سے امریکی الزامات کا سامنا کر چکے ہیں۔ وہ ایک ایسے بینک کے مالک رہے ہیں جس پر امریکہ نے 2024 میں پابندی لگا دی تھی، کیونکہ امریکہ کو شک تھا کہ یہ بینک ایران کی پاسدارانہ انقلاب سے منسلک علاقائی ملیشیا کے ایک لیڈر کے ساتھ کاروبار کرتا ہے۔ تاہم عراق میں حکومت کے قیام کے لیے جاری مہینوں کی کشمکش کے دوران علی الزیدی کو ایک کمپرومائزڈ چوائس کے طور پر آگے لایا گیا۔ ان سے پہلے سابق وزیر اعظم نوری المالکی کو شیعہ اتحاد کی بہت زیادہ سپورٹ حاصل تھی، لیکن وہ ایران کے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ اس لیے خود صدر ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران کے قریب سمجھے جانے والے نوری المالکی کو وزیر اعظم بنایا گیا تو وہ عراق کے لیے امریکی امداد بند کر دیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اس کے بعد ایران کی حمایت یافتہ شیعہ سیاسی دھڑوں پر مشتمل عراقی اتحاد کوارڈینیشن فریم ورک نے علی الزیدی کو آگے کیا اور ان کے نام پر اتفاق ہو گیا۔ مگر جہاں امریکہ اور صدر ٹرمپ عراق کی نئی حکومت کے سربراہ کو دباؤ میں لانے اور اپنے مطالبات منوانے کی کوششیں کر رہے تھے، تو وہیں ایران بھی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر رہا تھا۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق ایک سینئر عراقی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کی پاسدارانہ انقلاب کی القدس فورس کے کمانڈر جنرل اسماعیل قانی نے ایران جنگ کے دوران عراق کا دورہ کیا اور عراقی حکام پر زور دیا کہ عراقی ملیشیات سے جڑے رہنماؤں کو نئی حکومت سے باہر نہ رکھا جائے اور نہ ہی ان گروپس کو غیر مسلح کرنے کی کوشش کی جائے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق وزیر اعظم علی الزیدی کے لیے امریکہ کے کہنے پر ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے خلاف کارروائی کرنا ایک بہت بڑا سیاسی خطرہ ہے۔ یہ ملیشیاز عراق پر امریکی قبضے کے دوران سامنے آئی تھیں اور بعد میں داعش کو شکست دینے میں انہی ملیشیاز نے امریکہ کی مدد بھی کی تھی، اور اس وقت سے انہوں نے عراق کی سیاست، معیشت اور بینکنگ سسٹم پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ لہٰذا اگر ان ملیشیاز کو غیر مسلح کرنے یا ان کے اثر و رسوخ کو کم کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی تو عراق میں پرتشدد رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل کی وکٹوریا ٹیلر کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ ایرانی حمایت یافتہ عراقی ملیشیاز نے عراق کی ریاست اور معاشی نظام میں بہت گہری جڑیں پکڑ دی ہیں۔ اس لیے وزیر اعظم چاہے کوئی بھی ہو، ان ملیشیاز کے اثرات کو کم کرنا ایک مشکل اور طویل عمل ہوگا۔ ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے اسی اثر و رسوخ کے حوالے سے حال ہی میں وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ عراق کی سب سے طاقتور ملیشیاز میں بدر بریگیڈ، کتائب حزب اللہ اور اسائب اہل الحق شامل ہیں۔ یہ ملیشیاز عراقی حکومت اور فائنینشل سیکٹر میں بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہیں، جبکہ الیکشن میں بھی ان کی حمایت اور مخالفت سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اس لیے امریکہ سے قریب ہونے کے باوجود بھی بہت سے سیاسی رہنما ان ملیشیاز کی مخالفت کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ایرانی حمایت یافتہ یہ ملیشیاز عراق کی امریکی ڈالرز تک رسائی سے بھی فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ 2 درجن سے زائد عراقی بینکس میں سے زیادہ تر بینکس کے ان ملیشیاز کے ساتھ تعلقات تھے، مگر ان بینکس پر پابندیاں لگ چکی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ساتھ ہی یہ ملیشیاز بڑی تعداد میں ماسٹر کارڈ اور ویزا کارڈ حاصل کرنے میں بھی ملوث رہی ہیں، جن میں عراق کے اندر لوکل کرنسی منتقل کی جاتی اور پھر ان کارڈز کو متحدہ عرب امارات اور دیگر پڑوسی ممالک لے جایا جاتا اور وہاں سے ڈالرز نکالے جاتے، پھر یہ ڈالرز واپس عراق لا کر دینار میں تبدیل کیے جاتے اور پھر کرنسی آربیٹراج سے منافع کمایا جاتا۔ اور اب نئے وزیر اعظم علی الزیدی کو ان طاقتور ملیشیاز کو حکومتی کنٹرول میں لانے کے بڑے چیلنج کا سامنا ہے۔ امریکہ اور ایران دونوں کے دباؤ کا سامنا ہے۔ دونوں ممالک فی الحال ان کی حمایت کر رہے ہیں، مگر دونوں کی حمایت اسی طرح برقرار رکھنا وزیر اعظم علی الزیدی کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے۔ نومبر کے الیکشن کے بعد کئی مہینوں تک جاری رہنے والے عراق کے سنگین سیاسی بحران کے دوران جب علی الزیدی کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا گیا تھا تو امریکی صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان دونوں نے ان کو فون کیا تھا اور مبارکباد دی تھی۔ صدر ٹرمپ نے علی الزیدی کی حمایت تو کی تھی، مگر ان کے سامنے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا تھا اور ساتھ ہی دھمکی بھی دے دی تھی کہ عراق
ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے خلاف کارروائی کرے ورنہ امریکہ عراق کے ساتھ تعاون بند کر دے گا۔ اس کے علاوہ اسی مہینے عراق کی وزیر اعظم کا امریکہ کا دورہ بھی متوقع ہے، اس لیے ان کے حالیہ اقدامات کو بھی اسی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن اس دورے سے پہلے امریکہ نے عراق کی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والے ڈالرز کی ترسیل تو دوبارہ بحال کر دی ہے، لیکن حال ہی میں امریکہ نے عراق کی حکومت کے وزارت تیل سے منسلک کچھ اعلیٰ عہدیداروں پر سخت پابندیاں بھی عائد کر دی تھیں اور ان پر عراق کے تیل کو ایران اور ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کی مدد کے لیے استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا۔ امریکی پابندیوں کا نشانہ بننے والے عراقی عہدیداروں میں عراق کے ڈپٹی آئل منسٹر علی معرج بھی شامل تھے، جن پر امریکہ نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کا غلط استعمال کرتے ہوئے پابندیوں کے باوجود ایرانی تیل کی فروخت میں کردار ادا کیا اور ایرانی تیل کو عراقی تیل کے طور پر فروخت کرتے رہے تاکہ اس کا فائدہ ایرانی حکومت اور عراق میں موجود ایرانی ملیشیاز کو پہنچے۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ڈپٹی آئل منسٹر علی معرج ان اعلیٰ حکومتی عہدیداروں میں شامل ہیں جنہیں علی الزیدی کی حکومت نے کرپشن کے خلاف مہم کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ اس پوری صورتحال کے دوران حال ہی میں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے عراق کا دورہ کیا تھا اور عراقی صدر اور وزیر اعظم سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کی تھی اور ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی کے عراق میں جنازے سمیت کئی معاملات پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ اس پوری صورتحال کا ایک اور پہلو بھی اہمیت کا حامل ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف جہاں امریکہ عراق میں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیاز کے سرگرم ہونے پر اعتراضات اٹھا رہا ہے اور عراق کی حکومت پر دباؤ بڑھا رہا ہے، تو دوسری طرف ایران جنگ کے دوران اسرائیل نے عراق کی صحرا میں عراقی حکومت کے علم میں لائے بغیر 2 خفیہ فوجی اڈے بنائے ہوئے تھے جنہیں ایران کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور وہاں سے ایران میں ہونے والے فضائی کارروائیوں کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ اس دوران پہلے تو عراقی فورسز کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی گئی اور پھر جب ایک چرواہے کی اطلاع پر عراقی فورسز تصدیق کرنے گئیں تو اسرائیلی فورسز نے ان پر فضائی حملہ کر دیا اور انہیں قریب ہی نہیں آنے دیا گیا، یعنی عراق کی سرزمین پر ہی عراقی فورسز کے لیے اسرائیل نے ایک نو گو ایریا بنا دیا تھا اور عراق کی حکومت نے اس معاملے پر سخت اعتراض بھی اٹھایا تھا۔